اختیار ولی کون ہے یہ صاحب ایک مافیا؟ اور چیز ہے، میں اس میں چاہوں گا کہ آج آپ وعدہ کریں آپ اس میں سپیئر نہیں کریں گے، اور جو میں آپ کو سوال کرنے لگا ہوں یہ کسی سلیبس کا حصہ نہیں ہے، اس وقت پاکستان کی سیاست میں اس کا ذکر نہیں ہو رہا، لیکن میں بڑا خوفناک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، میں نے اس کو بچا کے رکھا ہوا تھا۔ 2 دن پہلے عماد یوسف ڈائریکٹر پروگرامز اور ڈائریکٹر نیوز ہیں اے آر وائی کے، اور آج سے نہیں بہت سالوں سے ہیں، ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں، اور ارشد شریف اور کاشف عباسی اور وسیم بدامی ان سب کے وہ بڑے قریبی دوست ہیں۔ تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی، پھر میں نے ان کو رات کو کال کیا، میں تو کیونکہ لنڈن میں ہوں تو پاکستان کے ٹائم رات کے تقریباً 3 بجے میں نے ان کو کال کی اور میری ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے جو مجھے کہا میں آپ کو منوان بتا دیتا ہوں۔ اور عماد یوسف کا یہ کہنا ہے کہ ارشد شریف کو اگر عمران خان اس وقت چاہتے تو اس کو برطانیہ کا ویزا مل جانا تھا، انہوں نے اس کو نہیں لینے دیا، نہیں دلوایا، اس کو زبردستی وہاں پہ بھجوایا اور وہاں سے وہ پھر کینیا گیا، اور اس کے پیچھے وہ پھر میری جب ان سے بات ہوئی تو وہ بات کرنے لگے کہ یار وہ لانگ مارچ تھی، اس کے لیے وہ کیسے شروع ہوئی، ارشد شریف شہید کا نام اس کو دے دیا گیا لیکن فوراً ہی اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال ہو گئی۔ باٹم لائن یہ ہے، مجھے ان باتوں سے یہ لگتا ہے، ان بٹوین دا لائنز، میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے ابھی، لیکن مجھے ان بٹوین دا لائنز جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم اور ان کے شرکاء جو ہیں یا ان کے ساتھی جو ہیں وہ ارشد شریف کے اس گھنونے قتل کے اندر کہیں نہ کہیں ان کا ہاتھ ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ اور میں چاہوں گا کہ آج آپ ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ آپ اس کو پروب کروا سکتے ہیں، تو آپ وعدہ کریں کہ وزیر اعظم کے پیچھے پڑ کے آپ اس کا بھی فیصلہ کروائیں گے، ارشد شریف کے خون کا بھی حساب ہونا چاہیے۔ سر میں آپ کے ساتھ پرومس کرتا ہوں، میرا پولیٹیکل کیریئر جو ہے الحمدللہ نیٹ اینڈ کلین ہے، اور میں نے ساری عمر پرائی لڑائیاں لڑی ہیں، اپنی ذاتی کوئی لڑائی نہ میں لڑ سکا، نہ میں لڑنے کی شاید سکت رکھتا ہوں، نہ میرا شاید میں سکت ہو، لیکن میرا ارادہ کوئی نہیں ہے۔ اب بال سفید ہو گئے ہیں، اور اس عمر میں جو ہے نا وہ شعر یاد آ گیا کہ عمر گزری ہے پرستش بتاں میں، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ بس جو کیا ہے وہی کریں گے، اور میں اس میں آپ کے ساتھ یہ میرا وعدہ ہے آن ایئر کہ میں انشاءاللہ منڈے سے جب میں اپنے آفس میں جاؤں گا، میں ان چیزوں میں، مجھے اس بات کا تو پتہ تو بالکل ہے، اور یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ارشد شریف کے قتل کا، اس کے نہ ہونے کا، اس کے مر جانے کا، اس کے شہید ہو جانے کا بینیفیشری کون تھا؟ الٹیمیٹلی عمران خان دیٹ ٹائم وزیر اعظم، اور پاکستان تحریک انصاف۔ اس کے علاوہ نہ اس کا کوئی بینیفیشری ہے، نہ کوئی تھا، اور نہ کوئی ہوگا۔ تو ڈیفینیٹلی اس میں یہ لوگ انوالو ہیں، اور ہم اپنی طرف سے جو مجھ سے بن پڑے گا انشاءاللہ I'll do that. I'll do that. اجے اختیار میں ولی کوئی صاحب کانسیکوینسز کی پرواہ نہیں کرتا۔ مجھے یہ بتائیں، اب اس پہ سر میں نے کہا سنا ہے کہ اس میں کوئی انکوائری بھی ہوئی تھی، اس کی رپورٹ آج تک ہمارے سامنے نہیں آئی، تو وہ انکوائری رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے اور سب کو پتہ چلنا چاہیے، اور یعنی یہ بڑا ایک سینسٹر بات آپ قسم کی، کا مرڈر تھا۔ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ انکوائری کا ہم نے سنا تھا، لیکن پھر انکوائری رپورٹ ہم نے دیکھی نہیں، تو بس میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں اس انکوائری کی رپورٹ جو ہے اس کا مطالبہ کرنا ہوگا، اور اس کو نکالنے کے کہ وہ نکالے اور پتہ کرے کہ وہ خون جو ہے وہ کس کے آستین پہ لگا ہے، اور پتہ چلنا چاہیے، یہ ضروری چیز ہے یہ، مطلب اچھا جی، خون اب ناحق دوسرا کسی کا بھی ہو وہ دوسرا چھوڑنا مجھے نہیں چاہیے۔ کیونکہ وقت تھوڑا ہے اس لیے میں آپ سے جلدی جلدی پوچھ رہا ہوں، دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ سنیں آپ لوگ خریداری کر رہے ہیں کے پی کے میں جا کے ایم پی ایس کی، سینٹ کے الیکشنز میں، اور پیپلز پارٹی اور آپ جو ہے وہ جھولیاں پھیلا کے بیٹھ گئے۔ ابھی حافظ حمداللہ صاحب نے مجھے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ایک ایم پی اے کی قیمت 22 کروڑ روپیہ لگی ہے، تو یہ شاپنگ آپ کو مبارک ہو، کتنے آ جائیں گے؟ تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ گریٹنگز، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انفیکٹ یہ جو وہ ہے نا خیبر پختونخوا کے سینٹ کا الیکشن، یہ پہلے ہم نے دیکھا تھا
کہ اس میں ایک ایک ممبر بکتا تھا یا دو دو ممبر ایک ساتھ ہوتے تھے یا تین تین ممبر اپنا گروپ بنا کے ایک ساتھ کسی ارب پتی کے ساتھ اپنی ڈیل کر کے خود کو بیچتے تھے. اس بار کچھ اور ہوا ہے. اس بار بڑے بڑے ارب پتی مل کے انہوں نے پارٹی خریدی ہے, پورا لاٹ خریدا ہے. 52 ممبرز ایسے تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو they were ready for sale because وہ انڈیپینڈنٹ تھے اور انہوں نے بک جانا تھا. ان کے سب کے ساتھ رابطے تھے اور انہوں نے ریٹ بھی لگا لیا تھا. اچھا, ان کو انگیج کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ٹوکن منی دی گئی ہے وہ خیبر پختونخوا کی سرکار نے دی تھی, 5 کروڑ روپے ان ایڈوانس کے کہ یہ تو آپ رکھ لیں, باقی انشاءاللہ پولنگ کے دن یا اس سے ایک دن پہلے حساب کتاب کر لیں گے, جسٹ اونلی ٹو کیپ دیم انگیج. اچھا, یہ جو پھر ارب پتی آ گئے ہیں, یہ 3-4 جنہوں نے ٹکٹیں لے لی ہیں اور مڈل کلاسیوں کی اور لوور مڈل کلاسیوں کے ٹکٹ لے کے وہ ہڑپ گئے ہیں, انہوں نے ان سب کو آؤٹ کر دیا ہے. اور آج صبح کی مارکیٹ کی خبر یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم غریب اور کارکن قسم کے امیدوار ہیں, کہتے ہیں کہ ان کو بھی ارب پتیوں نے کچھ دے دلا کے رام کر لیا ہے اور ان کو بھی وڈرا کرا دیا. تو پاکستان تحریک انصاف ان بلک وہ بھی کی ہے, جو ہماری طرف سے ایک موو تھی کہ ہم نے ان کو بولا کہ اتحاد بناتے ہیں, اناپوز کرتے ہیں. ہمارے پاس تو جو امیدوار تھے وہ وہی تھے, وہ ساری دنیا کے سامنے تھے, بھلے اس میں بھی ارب پتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور کچھ غریب لوگ بھی ہیں لیکن کچھ ارب پتی بھی ہیں. JUI کے مولانا درویش صاحب ہیں, تولک درویش, وہ واقعی میں درویش بن رہا ہے, لیکن میکزیمم لاٹ جو ہے وہ ایسی ہے. تو اس میں پردہ جو پڑ رہا تھا وہ اس کا سارا فائدہ جو ہو رہا تھا مبشر لقمان صاحب, وہ PTI کا ہو رہا تھا, بیکاز علی یمین was unable to keep intact his members. جو 93 کا اس کا نمبر تھا اسمبلی میں اپنے ممبرز کا, بلیو یو می, اس کے پاس شاید کہ 30-35 لوگ رہ جاتے, اس سے زیادہ کوئی لوگ ان کے پاس نہیں بچتے, باقی ساری کی ساری PTI ان کی فروخت ہو جاتی, بک جاتی. بس 1 منٹ رہ گیا, اس کا مطلب ہے میں تو یہی کامنٹ کروں گا کہ کوئی وزیر اعظم کا مشیر اور بننے کا یا اسسٹنٹ بننے کا فائدہ نہیں ہے. KPK میں بندہ MPA ہو اور 22 کروڑ روپے کما لے. میرے خیال میں یہ that's a good business. ہاں, that's a good business. اگر کسی نے کاروبار کرنا ہے, اگر کوئی کاروبار کرنا چاہے تو بڑا اچھا ہے, بہت اچھا لوکریٹو. کیا KPK کے لوگوں کو پتا چلا, کیا KPK کے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ بک چکے ہیں؟ میرے خیال میں مجھے اس کے لیے ایک اور پریس کانفرنس جو ہے وہ کرنی پڑے گی, بٹ لیٹ الیکشن ہیلڈ, یہ ہو جائے تو پھر تھوڑا سا اس سے پردہ اٹھائیں گے کہ KPK کے لوگ جس ناز سے, جس مان سے جس جماعت کو ووٹ دیتے ہیں, اس کو تیسری بار حکومت میں لاتے ہیں, وہ ان کو کس طرح بیچتے ہیں, ان کے سروں کا کس طرح سودا ہوتا ہے, کس طرح اس کا کاروبار ہوتا ہے. I'll let them know inshallah very soon with a brief press conference. اختیار ولی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ایک شارٹ نوٹس میں ہمیں جوائن کیا آج.